1,00,000 گھر سے جو ہے ان کا لاشا اٹھا، یہ کس نے اس حوالے سے آگے بڑھایا تھا؟ میں کہنا چاہتا ہوں کسی اور پہ الزام رکھنے والے میری قوم سن لے، یہ کوئی اور نہیں مجرم ہے، ہم مجرم ہیں، آپ مجرم ہیں۔ کل داور محشر کے سامنے کیا جواب دیں گے جب رب پوچھے گا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا کیا اسی کے لیے کہ تمہارے اس بدعمالی کی بنیاد پہ قوم کی بچیاں جو ہے اس طرح سے جان دے دے اور تمہاری غلط ہمیشہ کے لیے سوئی رہے؟ اللہ 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 اکبر، یہ حقائق ہے، اس سے انکار نہیں کر سکتے ہو۔ بے شک جنازہ ہوا، روتے ہوئے باپ نے اپنے بچیوں کو قبر کے حوالے کیا۔ اللہ، ایک نہیں 5 بچیاں ایک باپ نے اپنے آغوش پہ لے کے قبر کے حوالے کیا۔ جیسے قبر کے اندر رکھا، میڈیا کے ذریعے سے خبر ملی، MLA صاحب بھی آ گئے، MP صاحب بھی آ گئے، سیٹھ صاحب بھی آ گئے، دولت مند بھی آ گئے، نگر پنچایت کے جو ہے جناب عالی جناب بھی آ گئے، سب آ گئے۔ 1 لاکھ کا چیک لے لو، 2 لاکھ کا چیک لے لو، لاؤ میں فوٹو کھینچا لوں، لاؤ میں یہ کر لو۔ غیرت مند باپ نے للکارا تھا اور کہا تھا کہاں مر گئے تھے تم جب ہماری بچیاں زندہ تھیں؟ تمہاری بھیک کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارے لال دنیا میں نہیں رہے، اب تمہاری اس دولت کی ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں قوم سوئی رہتی ہے ایسے موقع پہ، اور جب سب کچھ لٹ جاتا ہے تب ہم بیدار ہوتے ہیں۔ ہو جاؤ بیدار اور عہد و پیمان کر لو اصلاح معاشرہ کانفرنس میں کہ ہم کبھی بھی جہیز کا مطالبہ نہیں کریں گے، کسی غریب باپ کو ہم رسوا نہیں کریں گے۔ اور یاد رکھو رب دیتا ہے زندگی، رب دیتا ہے موت، رب دیتا ہے عزت، رب کی دست قدرت میں ذلت ہے، وہی عظمتوں کا تابندہ ستارہ بناتا ہے۔ ارے مانگنا ہے تو میں تمہیں ڈھنگ بتاتا ہوں، ویسے مانگو۔ آؤ آؤ سنو میری بات کو غور سے سنو۔ مانگنا ہے کسی غریب کو تلاش کرو جس کے باپ نہ ہو، ماں نہ ہو، بہت غربت کے عالم میں بچی ہو، جاؤ اس کے گھر ادب کے ساتھ میں تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں، اس غریب بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں، بڑی غریب ہے اور رب کی رضا کے لیے ایسا کرنے آیا ہوں۔ جاؤ نہایت سادگی کے ساتھ 5 آدمی جاؤ، شربت پیو اور اس کے بعد میں نکاح پڑھا کر کے لے کر کے آ جاؤ۔ تم دولت مند ہو، دھنا سیٹ ہو، دولتوں کا انبار ہے، کرو ولیمہ، میں نہیں منع کرتا ہوں تمہیں۔ آپ بلاؤ اپنے رشتہ داروں کو اور خوشیوں کا اظہار کرو، اور اس کے بعد میں جب وہ بچی آ جائے آپ اپنے گھر میں لے جاؤ، بچی سے کہو بیٹا وضو کر لو، آپ بھی وضو کر لو، ماں بھی وضو کر لے، بیٹی بھی وضو کر لے، چھوٹے چھوٹے بچے وضو کر لے، رات کا سناٹا چھایا ہو، لوگ سو رہے ہو، اور اس کے بعد میں وضو کر کے ہر کوئی 2 رکعت نفل نماز ادا کر لو۔ نماز پڑھنے کے بعد آنے والی دلہن بھی ہاتھ اٹھا لے، غریب باپ کی بیٹی، آپ کی ماں بھی ہاتھ اٹھا لے، آپ کا باپ بھی ہاتھ اٹھا لے، اس رب کائنات کی بارگاہ ناز میں دست سوال دراز کرے، اے رب کائنات، ایک غریب باپ کی بیٹی کو ہم نے سہارا دیا ہے، تاجدار کائنات کا صدقہ عطا فرما دے۔ ایک غریب بیٹی کے باپ کو ہم نے اپنے گھر میں جو ہے لا کے عزت دی ہے، مولا عزت عطا فرما دے۔ نکلنے والا سورج ہوگا اور رحمت الہی کی برسات گھر پہ ہوتی رہے گی۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ صدقہ مانگو اور یوں کہو کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ سوال کرو، اور ہر مسلم کو، ہر مومن کو اپنا بھائی سمجھو۔ میرے آقا نے تو یہاں تک تعلیم دی کہ آپ کا پڑوسی اگر بھوکا ہے تو آپ سے سوال ہوگا۔ بے شک، سالن لاؤ، گوشت پکاؤ، غریب پڑوسی ہے تو سالن زیادہ کر دو اور اس غریب کے گھر کا شوربہ پہنچا دو۔ بے شک، اسلام کی تعلیم ہے، یہ ہمارے گھر کی تعلیم نہیں ہے، میرے آقا ذہن دے رہے ہیں۔ اور آج شادیوں میں ہم نے ہمارے بامبے میں حضرت سنا، ہم نے یہ کہتے ہوئے صبح میں کیا کرے 15 ڈیگ گوشت بچ گیا، پھینکوا دیا ہم نے اس کو۔ تم کروڑ روپے خرچ کرو، ماحول کو بگاڑا تم نے، اور غریب اپنی بچی کی شادی نہیں کر پاتا۔ یہ تعلیم مصطفیٰ نہیں ہے۔ بہترین امت ہو تو اپنی ذمہ داریاں سمجھو اور برائیوں کی دہلیز سے واپس پلٹاؤ۔ آپ خود بھی کھاؤ،
اور آپ کے مال میں غریبوں کا حق ہے، انہیں بھی کھلاؤ، ورنہ قیامت قائم ہوگی، پکڑے جاؤ گے۔ رب کے حضور ایک غریب آئے گا، عرض کرے گا مولا اس نے مجھ پہ ظلم کیا ہے، میرا حق مارا ہے، مجھے انصاف دلا دے۔ کیا کریں گے آپ؟ اپنے پڑوسی کا خیال کرو، غریب انسان کا خیال کرو، خود کھاؤ تو غریبوں کے لیے کچھ لے آیا کرو، اللہ بیماریوں سے شفا عطا فرما دے گا، اللہ کامیاب فرما دے گا آپ کو۔ آپ بزرگوں کو پڑھو، دنیا کو مت دیکھو جو آج دنیا چل رہی ہے۔ مجھے یاد آتا ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک یاد آتے ہیں، علماء موجود ہیں، یہ جانتے ہو ان کو، مشہور تابعی ہیں۔ بے شک جب وہ حدیث پاک پڑھاتے تھے تو باوضو ہو کے پڑھاتے تھے۔ بے شک نہ جانے کتنے لوگوں نے عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا تھا۔ سچے عاشق مصطفیٰ تھے، آج کی طرح معاملہ نہیں تھا کہ نعرہ لگاتے تھے شاندار جبے اور ٹوپیاں ہماری ہوتی، اور بس یہیں تک۔ ان کا معاملہ ہے دل بھی پاک تھا، کردار بھی پاک تھا، اور دل عشق مصطفیٰ سے منور تھا۔ وہ درس دیتے تھے، دل میں تڑپ ہوئی کہ مصطفیٰ پیارے کے چہرے والضحیٰ کے بارے میں بچوں کو پڑھاتے ہیں، نبی کون و مکہ کے زلف واللیل کے بارے میں ہم درس دیتے ہیں۔ چلو چلیں اس دیار مصطفیٰ محبت میں، جہاں جانے کے بعد دل کو قرار مل جائے گا۔ کہیں گے نا کہ ابھی کشا کشا لیے جاتی ہے آرزوئے حیات، اور ہر ایک قدم میرے نزدیک آئے جاتے ہیں، ابھی تو دور ہے صبح بہار کی منزل، ابھی سے کیسے نظر کو قرار آ جائے، وہاں تم دیکھنا عالم میری محبت کا، جہاں سے ملنے لگیں گے کھجور کے سائے۔ غلامان مصطفیٰ سے پوچھو، وہ کہتا